کرتے ہیں اپنے پہلے روحانی سبق کی طرف۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل عشاء کو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل وساطت وظائف۔ سب سے پہلے آپ سلسلے میں بیعت ہوں، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں۔ اگر آپ کہیں سے پہلے بیعت ہیں تو ٹھیک ہے، بغیر بیعت کیے آپ ان اسباق کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی نہ کسی سلسلے سے بیعت ضرور ہوں، بھلے آپ قادریہ خاندان سے ہوں، بھلے آپ چشتیہ خاندان سے ہوں، بھلے آپ مداریہ خاندان سے ہوں، بھلے آپ شاذلیہ خاندان سے ہوں، آپ کسی بھی سلسلے سے ہوں، آپ کسی بھی مذہب سے ہوں، آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم فرقہ واریت کو بڑھاوا نہیں دے رہے، ہم تو صرف قرآن کے اندر چھپے ہوئے نور کو آپ سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اس عجائبات کی دنیا میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کا پریاس کیا، کچھ لوگوں نے اس کے اندر غوطہ خوری کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کو ناکامی ہوئی۔ وہ کیوں ہوئی وہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے سبق کی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل وساطت وظائف پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل وساطت وظائف، اس کے بعد آپ نے نیت کر کے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد آپ نے 11 بار کل شریف پڑھنی ہے۔ کل شریف سے مراد سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 11 بار ورد میں کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ 11 بار سورۃ اخلاص کو ورد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نماز مکمل کر لیں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کا لباس اور بستر پاک صاف ہونا چاہیے۔ آپ اپنے جسم کو بھی خوشبو لگا دیں اور تکیے کو بھی خوشبو لگا دیں، اور آ کے سو جائیں، اور سورۃ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ پڑھتے پڑھتے، اچھا ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، یعنی آپ سورت پڑھیں گے تو سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کے ابتدا سے پہلے آپ نے اس کو بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، یعنی ہر دفعہ سورت اخلاص کے ساتھ آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے آپ پڑھتے 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 سو جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں اشارے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو اشارے بھی ہوں گے، اور آپ کو اس کا نور بھی محسوس ہوگا۔ جو آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، اور آپ کو وہ محسوس ہوگا، اور مجھے وہ بتائیے گا، اور وہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں ہوا تو آپ دوسری رات پھر کریں، تیسری رات پھر کریں، یہ آپ کم از کم 7 راتوں تک کریں، جب تک آپ کو خواب میں کچھ نہ کچھ الگ محسوس ہوگا۔ اگر اور بھی کچھ نہیں نا، تو آپ کو نہ نظر آنے والا ایک احساس ہوگا کہ کچھ آج ایسا ہو رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ باقاعدہ طور پہ اپنی وظائف کا آغاز کر دیں، آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی، اور جو میرے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ باقی جو سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر کوئی بھائی اس کارواں میں، ہم سورۃ اخلاص کا ایک بڑا کارواں بنانا چاہتے ہیں، آپ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سلسلے کی تعلیمات کے ساتھ آپ اپنی منزل کو طے کرنا چاہتے ہیں، راہ سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں، روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، علم العادات سیکھنا چاہتے ہیں، علم رمل، علم قیافہ، علم ریکی، جتنے بھی یہ علوم ہیں، اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سلسلے سے جڑ سکتے ہیں۔ باقی جو آپ سب کو میری طرف سے اجازت ہے، تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ دوسرے دن سے رات کو آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو رات کو اس کی ہر حال میں روحانیت ملنا رات سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا۔ صبح کو جب آپ اٹھیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ سنتوں کے اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں۔ اگر نہیں ملتا ٹائم تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے
ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ روزانہ پڑھنی ہے، صرف یہ کام کرنا ہے۔ باقی آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کرنی ہے، دھبا بینی والی مشق کرنی ہے، اور ناک سے سانس لے کے ناک سے نکالنے والی مشق کرنی ہے جب سورج نکل رہا ہو۔ احتیاطاً پھر دہرا رہا ہوں، تو آپ نے یہ اس طریقے سے 40 دن مکمل کرنے ہیں۔ اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، پرہیز ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال ابھی آپ اپنے اندر سورۃ اخلاص کی روحانیت کو پیدا کریں۔ آہستہ آہستہ جب آپ سورۃ اخلاص کی روحانیت آپ کے اندر بننا شروع ہوگی تو آپ کے اندر سورۃ اخلاص کا، اس سورت کا ایک نور جمع ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو سحر کی، جادو کی، جو سفلیات کی 11 اقسام ہیں جادو کی، ہم اس کے ذریعے اس کا علاج کرنا آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جو آپ نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھے ہوں گے، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ کتابوں کا مرہون منت ہے ہی نہیں۔ یہ علم تو ایک سینے سے دوسرے سینے تک، اس سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے۔ یہ علم کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کے میں آپ کو اسی سے محبت کے وظائف کرنا سکھاؤں گا، اور اگر آپ روحانی معالج ہیں تو میں آپ کو روحانیت کے سفر میں آسانی کے ساتھ چلانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اس کے بعد 2 نفل وساطت وظائف پڑھیے، اور سورۃ اخلاص یعنی کل ہو اللہ احد والی سورت بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ صبح جب اٹھیں تو روزانہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ جگہ اور وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خوشبو لگائیں اور گناہ کبیرہ سے بچیں۔ گناہ کبیرہ نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ کے اندر کوئی گندی بد فعلی والی، غیر فطری طریقے سے سیکس کرنے والی، یا کوئی اور غیر اخلاقی چیز آپ کے اندر ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑ نہیں پا رہے تو پھر ایسا ہے کہ وہ آپ مشقیں کریں، جو پہلے میں بتا چکا ہوں، اسی لیے وہ میں نے مشقیں تعلیم کی تھی۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے اس کو کہ وہ میں نے پہلے کیوں تعلیم کی، وہ باطن کو ٹھیک کرتی ہیں اور خیالات فاسدہ کو دور کرتی ہیں، کیونکہ خیالات فاسدہ ہی ہمیں گناہ کی طرف راغبیت دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ ان مشقوں کو کریں گے باقاعدہ طور پہ مستقل مزاجی سے، اس کو 20-25 منٹ ٹائم دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف آپ خیالات فاسدہ سے محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بنے گا، اور آپ کے اندر کچھ کرنے کی ایک نہ نظر آنے والی وائٹل فورس پیدا ہوگی۔ تو یہ ہمارا آج کا روحانی سبق ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 40 دن اس طریقے سے مکمل کرنا ہے، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آگے اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ اور کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ جو بندے چل رہے ہیں وہ اس طریقے سے چلیں جو مستقل مزاج ہوں۔ یہ میں کوئی آپ کو شعبدہ بازی نہیں سکھا رہا جو 2-4 دنوں میں آپ عجائبات کی دنیا میں چلے جائیں گے، نہیں۔ آپ کو پہلے سرنڈر کرنا ہوگا اپنی خواہشات سے، اپنے آپ سے، اپنی انا سے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ نہ صرف عجائبات کی دنیا کو دیکھ پائیں گے بلکہ مقام اسفلین کی ساری مخلوقوں کو دیکھ پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ گفتگو، آج کا ہمارا پہلا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو آپ بھی ابھی پوچھ سکتے ہیں۔